ان لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ جو چینلوں پر بیٹھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے مسئلے پہ اپنی اپنی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے ناموس رسالت کے مسئلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حرمت کے بارے میں، یہ چینلوں پر بیٹھ کر جو آئے دن تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے اینکر جو امریکہ اور یہودیوں کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں، جو قادیانیوں کے ہم نوا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور جا کر ان کی جولیوں میں بیٹھتے ہیں اور ان کی چمچے گیری کرتے ہیں اور ان کے پھینکے ہوئے جو ٹکڑے ہیں ان کو وہ ان پر گزارا کرتے ہیں، اور قادیانیوں کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے یہ لوگ آیت رحمت للعالمین کی غلط تشریحات کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے اور جو مسئلہ ناموس رسالت ہے اس حوالے سے لوگوں کو سرکار سے بے وفا کرنا چاہتے ہیں۔ تو آیت رحمت للعالمین کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار کے گستاخوں کو معاف کر دیا جائے۔ آیت رحمت للعالمین کا مطلب یہ ہے کہ امت کون سے گناہ نہیں کرتی، اس کے باوجود پتھر نہ برسے، اس کے باوجود چہرے نہ بدلے، اس کے باوجود اللہ کا عذاب نازل نہ ہوا۔ یہ ہے آیت رحمت للعالمین کا مطلب کہ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے سب کا پردہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن آیت رحمت للعالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی سرکار کی شان پر بھونکتا ہے اور ہم تبصرے کرنا شروع کر دیں کہ سرکار نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، تم معاف کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ سرکار کا اختیار تھا، سرکار کسی کو معاف کر دے یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، اور سرکار کسی کو قتل کرنے کے لیے تلوار کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دے یہ بھی سرکار کی رحمت ہے، یہ بھی سرکار کا اخلاق ہے۔ کیونکہ گستاخ ایسے ہیں کہ یہ سرکار کی گستاخی کر کے جینے کا حق کھو بیٹھتے ہیں، اور ان کا شریر اتنا گندا ہے کہ اگر ان سے زمین کو پاک نہ کیا جائے تو ڈر ہے کہ کہیں ان کی وجہ سے اللہ کا عذاب ساری دنیا پر دوسروں پر بھی برسنا شروع نہ ہو جائے۔ تو آیت رحمت للعالمین کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو معاف کر دیا جائے۔ تو اگرچہ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخوں کا جو معاملہ ہے وہ سب سے جداگانہ رکھا۔ 4 مردوں کو اور 2 عورتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کا حکم دیا، کیونکہ یہ عورتیں اور یہ مرد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوہم وَإِن وَجَدْتُمُوهُمْ مُتَعَلِّقِينَ بِإِسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فرمایا اگر یہ کعبہ شریف کے پردوں میں بھی چھپے ہوئے ہو تو ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ وہ کعبہ شریف، وہ بیت اللہ، وہ صحن حرم جہاں ہر وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، جو طواف کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمتیں علیحدہ ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے علیحدہ ہے، جو حج و عمرہ کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رب تعالیٰ کی رحمتیں علیحدہ ہے۔ مگر گستاخ رسول وہاں رہ کر بھی اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہتا، وہ اگرچہ کعبہ شریف کے پردوں میں بھی چھپا ہوا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے۔ اب صحابہ کرام اگر جلدی میں قتل کر دیتے ان کو، اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ اگر صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تو میرے آقا علیہ السلام ان کو معاف کرنے کا آرڈر دے دیتے تو سرکار ان کو معاف کر دیتے اگر صحابہ پوچھ لیتے۔ مگر رب کعبہ کی قسم صحابہ کرام نے پوچھا کہ محبوب ایک طرف کعبہ شریف کی دیوار ہے اور دوسری طرف خانہ کعبہ کا غلاف ہے، اور یہ غلاف کعبہ سے لپٹے ہوئے ہیں، اور کعبہ شریف کی دیوار میں یہ لگے ہیں اور چھپے ہوئے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوہم، ان کو وہیں پر قتل کر دو۔ تو یہ اللہ کی جو رحمت کا مرکز ہے، وہاں پر رہ کر بھی اللہ کی رحمت کے مستحق رہی ہے۔ انہوں نے اتنا گھنونا جرم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں گستاخی کر کے کہ یہ اپنی زندگی کا حق ختم کر بیٹھے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے پتا چلا کہ جو جاہل اینکر چینلوں پر بیٹھ کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے میں اپنی اپنی یہ رائے دینا شروع کر دیتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، یہاں تو اس طرح چون چنانچے کر کے بھی بندہ اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو جب سرکار نے خود فرما دیا کہ اگرچہ یہ کعبہ شریف کے غلاف کے ساتھ بھی لپٹے ہوئے ہوں، ان کو وہیں پر قتل کر دیا جائے، تو گستاخ رسول کو تو کعبہ شریف کی دیواریں نہ بچا سکی، گستاخ رسول کو کعبہ شریف کا غلاف بھی نہ بچا سکا۔ اور تمہیں یہ کس نے اختیار دیا تھا کہ تم آسیہ ملونہ کو کلمہ طیبہ کی بیس پہ بننے والے ملک سے بگا دیا جاتا؟ کس نے یہ اختیار دیا کہ اگر کوئی ڈنمارک کے اندر کتا بھونکتا ہے، کوئی ہالینڈ کے اندر بھونکتا ہے، کوئی حرامی فرانس کے اندر بھونکتا ہے اور کوئی کتیا ہند کے اندر بھونکتی ہے، کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ہے نرم رویہ رکھا جائے؟ ان کے بارے میں صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، قیامت تک جو سرکار کے بارے میں الٹی بات کرتا ہے تو اسے کاٹ کے رکھ دو، یہ میرا فرمان ہے۔ یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے صحابہ اکرام کو سرکار نے بھیجا اپنے گستاخوں کو قتل کروانے کے لیے، اور صحابہ اکرام نے کیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر گستاخ رسول زندہ ہے پوری امت کا سر شرمندہ ہے، اور اگر کوئی گستاخ رسول کو قتل کر دیتا ہے تو پوری امت کا سر فخر سے بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں دیکھیں، یہ جو بات کرتے ہیں سرکار کے گستاخوں کو چھوٹ دینے کے والے سے اپنی اپنی رائے دیتے ہیں، اور پیچھے مقصد یہی ہے، امریکہ کا جو ایجنڈا ہے کہ وہ گستاخ رسول کو فری ہینڈ دینا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھے، اپنے باپ کے قاتل کو، اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف کرنا یہ جواں مردی ہے۔ اور 14 صدیوں کی تاریخ پڑھ لے، صحابہ کی تاریخ پڑھ لے، جو پیغام ہم تک آیا، صلاح الدین ایوبی کا، محمد بن قاسم کا، نور الدین زنگی کا جو پیغام ہم کو ملا ہے، رب کعبہ کی قسم گستاخ رسول کو جو ہے چھوڑ دینا یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے، اور یہ بغیرتی کفار مسلمانوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ہم نے اس بات کو ثابت کرنا ہے، ایک ایک سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دلوں کی ایک ایک دھڑکن ان کے نام سے دل دھڑکتا ہے، اور خون کا ایک ایک قطرہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی امانت ہے کہ مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے مسئلے پر پوری دنیا کو یہ پیغام ہم دیتے ہیں کہ مسلمان ناموس رسالت کے مسئلے پہ جان دینا بھی جانتا ہے اور اللہ کے فضل سے جان لینا بھی جانتا ہے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جس گستاخ کو قتل کیا تھا کہ جب ایک منافق اور یہودی اپنا فیصلہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں لے کر گئے تھے، اور منافق جھوٹا تھا اور یہودی سچا تھا، اور سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور وہ حضرت عمر کے پاس گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے، اور اس بنیاد پر یہ واپس آیا ہے کہ شاید حضرت عمر میرے حق میں فیصلہ کرے گے، تو آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ جو سرکار کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہ بعد از گستاخی جو ہے کتنا بڑا بھی کوئی مسلمان تھا تو گستاخی کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے۔ اور ایک قاعدہ بھی ہے کہ بندہ اگر ہائی کورٹ سے مقدمہ ہار جائے تو پھر سپریم کورٹ جاتا ہے،
اور اگر سپریم کورٹ سے ہار جائے تو پھر ہائی کورٹ میں آنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا، تو اگر وہ آئے تو اسے بے وقوفی کہا جائے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا تھا تو حضرت عمر کے پاس آنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ جو سرکار کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی۔ تو گستاخ کو قتل کر کے آگے یہ پیغام دیا کہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے تو اس کو قتل کرنا یہ خالی حاکم کی ہی ذمہ داری نہیں، حاکم کی ذمہ داری وہاں ہے جہاں نظام مصطفیٰ نافذ ہو اور پھر جو ہے اسلام نافذ ہو، بادشاہ پکا سچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہو اور گستاخوں کے بارے میں کوئی نرم رویہ نہ رکھتا ہو، تو وہاں ہے کہ حاکم کی ذمہ داری۔ اور جو آج پوری دنیا پہ حالات ہے، اور اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ بونکتا ہے تو اسے قتل کرنا حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اسے جہاں پائے اسے وہیں پہ قتل کر دے۔ حضرت عمر کے اس فعل سے اگر جو ہے کوئی خالی حاکم وقت کی ذمہ داری ہوتی، اللہ کی طرف سے وحی آ جاتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ اے عمر آئندہ ایسا نہ کرنا، گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ صرف اور صرف حاکم کی ذمہ داری ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً ایسا نہ کہا، اللہ نے وحی کے ذریعے بھی جو ہے حضرت عمر کو روکا نہیں بلکہ ان کی تائید کی ہے، اور ان کی جو ہے اللہ رب العالمین نے تعریف فرمائی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس بات کو واضح کر دیا، گستاخ رسول کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے۔ اگر کوئی سرکار کی توہین کرتا ہے تو ہر مسلمان اپنا حق ادا کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کا ثبوت دے، چاہے کوئی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے، چاہے کوئی باہر ہے، کوئی عام آدمی ہے، کوئی اگر پارلیمنٹ میں ہے، کوئی اگر محراب کے اندر ہے، خواہ کوئی حاکم ہے یا عام بندہ ہے، ہر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوے دار جو ہے وہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں گستاخ کو پائے، چاہے ہند کے اندر کوئی کتیا بونک رہی ہو، یا فرانس کے اندر کوئی سرکار کی شان میں توہین کرتا ہے، یا کوئی ہالینڈ کے اندر ہے یا ڈنمارک کے اندر ہے، ان کا سر تن سے جدا کر کے زمین کو پاک کرے، کیونکہ یہ سرکار کی توہین کر کے اس قدر بڑے مجرم ہیں کہ جینے کا حق کھو بیٹھے ہیں۔ سرکار کی توہین کرنے کے بعد ان کے جسم اور شریر اس قدر گندے ہو چکے ہیں، اگر ان کا زمین سے صفایا نہ کیا گیا تو اللہ کا جو ہے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب برسنا شروع نہ ہو جائے، ان کی نحوست کی وجہ سے آسمانوں سے کہیں پتھر برسنا شروع نہ ہو جائے، کیونکہ دنیا کے اندر بڑے سے بڑے کافر کو پناہ دی جا سکتی ہے، بڑے سے بڑے مجرم کو چھوڑا جا سکتا ہے، مگر کوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدس میں بونکتا ہے اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، وہ جینے کا حق کھو بیٹھا ہے۔ تو گستاخ رسول اگر خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہو اور غلاف کعبہ کے ساتھ وہ چمٹا ہوا ہو اور چھپا ہوا ہو، وہاں بھی وہ جینے کا حق نہیں رکھتا، اور گستاخوں کا ایک ہی اس کی سزا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من سب نبیا فاقتلوہ، قیامت تک جو میرے بارے میں الٹی بات کرتا ہے اسے کاٹ کے رکھ دو، کیوں؟ یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ اگر ان کا قتل عام نہ کیا جائے گستاخوں کا تو پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان طیبہ میں بے باک ہو کر بونک سکتے ہیں، اور سرکار کی توہین جو ہے جس انداز میں یہ کر رہے ہیں، اور پھر آگے مسلمان کا خصوصاً حاکم وقت کا یہ انداز ہونا چاہیے کہ ناموس رسالت کے مسئلے پر، ختم نبوت کے مسئلے پر کفار کی رگ رگ کے اندر مسلمان کا خوف ہونا چاہیے، کیونکہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ وہ بریلی کے امام نے کیا خوب کہا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دیکھیں پہلے نبیوں کی طرف اللہ کے جتنے بھی نبی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے، اور جب قوموں نے ان کی گستاخیاں کی تو
اللہ نے خود ان کا انتقام لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین جس وقت قارون نے کی، اللہ نے خود انتقام لیا۔ قیامت تک زمین میں دستہ جائے گا، دستہ رہے گا، قیامت تک اس کی سزا ختم نہیں ہوگی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قتل کیا تو اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے قوم اکڑی، اللہ نے پتھروں کی بارش کی، ساری قوم کا بیڑا غرق کر دیا، تہس نہس ان کا کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جب شہید کیا گیا، اللہ نے بنی اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو پہلے نبیوں کی اگر توہین ہوتی تھی اللہ انتقام خود لیتا تھا، مگر اللہ جل شانہ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی سرکار کی شان پہ بونکتا ہے تم نے بھی اسے قتل کرنا ہے، اور ناموس رسالت کا پہرے دار تم نے بھی بننا ہے۔ میں خود رب تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم خیر امت ہو، ساری امتوں کی سردار ہو۔ پہلی امتوں پر کوئی ناموس رسالت کے حوالے سے وہ پہرے دار ثابت نہیں ہوئے، تم ساری امتوں کی سردار ہو، اس وجہ سے لہذا ناموس رسالت پہ پہرا تم نے بھی دینا ہے۔ سرداری ایسے نہیں ملی، اللہ کے فضل سے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے والی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ناموس رسالت کے مسئلے پہ یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو، دنیا گواہ ہے کہ یہ امت جان دینا بھی جانتی ہے، جان لینا بھی جانتی ہے۔ ان کا ایک ایک سانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چلتا ہے، دل کی ایک ایک دھڑکن سرکار کے نام سے ہے، اور خون کا ایک ایک قطرہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ اس سلسلہ میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤوکم اول مرہ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین۔ کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے کہ جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی؟ کیا ان سے ڈرتے ہو؟ تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگلی آیت کریمہ سورۃ التوبہ ہے اور پارہ 10 ہے، آیت نمبر 13 تا 14، آگے ارشاد ہوتا ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین۔ تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا، اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور ایمان والوں کا دل ٹھنڈا کرے گا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ توہین رسالت اور مسلمانوں سے عہد کو توڑنا اور اسلام کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف یہود و نصارہ کا گٹھ جوڑ اور ان کا پراپوگنڈا، یہ ان کی طرف سے پہل ہے، اور یہ اتنی بڑی ان کی غلطی ہے کہ جسے نظر انداز نہیں کیا جائے گا۔ ان کو سزا دی جائے گی، ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہوگا۔ ان کا فیصلہ چینلوں پر بیٹھنے والے تبصرے نہیں کریں گے، تبصرے کرنے والے، ان کا فیصلہ محمد بن قاسم کی تلوار کرے گی، نور الدین زنگی کی تلوار کرے گی، صلاح الدین ایوبی کی تلوار کرے گی۔ ان کے لیے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جب یہ اسلام کے خلاف بولے۔ اللہ فرماتا ہے تم ان سے ڈرتے ہو، اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرنے کا تمہارا زیادہ حق بنتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور ان سے لڑو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ تو لہذا کفار کی طرف سے اگر اسلام کے خلاف پہل ہوتی ہے تو ان کی غلطی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس وقت یہ ڈر نہ ہو
کہ اگر ہم نے جہاد کیا بیت المقدس کے لیے، اگر ہم نے جہاد کیا فرانس کے خلاف، انڈیا کے خلاف، ڈنمارک کے خلاف، ہالینڈ کے خلاف، امریکہ کے خلاف، اور ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف، اور اگر ہم نے ان سے تعلق توڑ لیا تو یہ ڈر نہ ہو کہ معیشت تباہ ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا، یہ ڈر نہ ہو کہ ہم عالمی منڈی کے اندر تنہا رہ جائیں گے، ساری طاقتیں میرے رب کے پاس ہیں، اور ان کے پاس اگر کچھ وسائل ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہمارے پاس قوت نہیں، ہمارے پاس طاقت نہیں، ہمارے پاس روپیہ نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ساری طاقتیں میرے رب کی ہیں۔ اللہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو کر نکل کر دیکھو تو صحیح، دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس قدر آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ مدد کے سارے دروازے کھول دے گا۔ دنیا کی بہترین فوجیں ان کے پاس، مسلمانوں کے پاس بہترین ہتھیار ان کے پاس، کمی ہے تو وہ غیرت ایمانی کی کمی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے ان سے ڈرو نہ کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، ان کے پاس جدید ہتھیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ زیادہ مستحق ہے کہ تم دنیا داروں سے، کفار سے ڈرنے کی بجائے تم رب تعالیٰ سے ڈرو، اور رب تعالیٰ کا نام لے کر نکلو تو صحیح۔ دیکھو اللہ کس قدر اپنی مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کھربوں اربوں ڈالر کا بھی نقصان ہوتا ہے تو دین کے مقابلے میں، دین کے واسطے، ناموس رسالت کے واسطے یہ نقصان نہیں ہے۔ اور جتنا بھی نقصان ہوتا ہے تمہاری نظروں میں ہو جائے، تمہارا یہ حق بنتا ہے، ناموس رسالت پر تم پہرا دو اور اللہ تعالی پر بھروسہ رکھتے ہوئے نکلو تو صحیح۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس قدر برکتوں کا، رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ اور 14 صدیاں اس بات کی گواہ ہے کہ بدر کے اندر کیا تھا مسلمانوں کے پاس، 3 گناہ کو پچھاڑ کے رکھ دیا۔ 14 صدیوں کی تاریخ پڑھ لے، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ بنا، مسلمان حاکم دل سے نکلے، اللہ رسول کی رضا کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے سارے دروازے کھول دیے، اللہ نے سارے وعدے پورے کیے۔ کیوں؟ کہ وہ حکمران خالی عشق رسول ڈے تک منانے تک محدود نہیں تھے، انہوں نے فوجوں کو روانہ کیا اسلام کی خاطر، بیت المقدس بھی فتح ہوا، کیسر و کسریٰ کو پچھاڑ کے رکھ دیا، مشرق تا مغرب اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ پوری دنیا کے کفار مسلمانوں کے قدموں کی ٹھوکر تھے، فٹ بال تھے۔ آج پوری دنیا میں کٹ رہا ہے تو مسلمان، ذلیل ہو رہا ہے تو مسلمان، اور ظلم و ستم کیا جا رہا ہے تو وہ بھی صرف اور صرف مسلمانوں پر۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارا کھویا ہوا وقار عطا کر دے تو اس کی ایک ہی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کی جائے، سرکار سے صحیح معنوں کے اندر پیار کیا جائے، اور اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈالنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وہ عزت عطا کرے گا، وہ سکندری عطا کرے گا، وہ رب تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا کہ دنیا کی کوئی حکومت چھین نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں سے وہ وقار نہیں چھین سکتی۔ اللہ پھر دنیا کی منزلیں بھی آسان کرے گا اور آخرت میں بھی اپنی رحمتوں سے مالا مال کرے گا۔ شرط صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے، خالی بندہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ زکوٰۃ حج چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے۔ تو نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چھوڑ دینے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھے صحابہ کرام نے تو نماز بھی حضرت علی نے سرکار کے ادب کے پیش نظر قربان کر دی تھی۔ جان بچانا فرض ہے، جان بچانا فرض ہے،
مگر ان کفار نے اپنی جانیں سرکار سے بچا کر رکھی تو ان کی جانوں کا بچانا بھی انہیں کچھ فائدہ نہ دے سکا. جان بچانا فرض ہے، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے غار ثور کے اندر محبوب کے آرام کے لیے ادب کے پیش نظر اپنی جان بھی قربان کر دی تھی. نماز عصر کو جو ہے بڑی ایک تقویت حاصل ہے، افضلیت حاصل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے آرام کے پیش نظر، سرکار کے ادب کے پیش نظر اپنی عبادت کو بھی قربان کر دیا تھا. تو لہذا پتا چلا کہ نماز چھوڑنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی بھی اگر کوئی توہین کرے تو بندہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بندہ کافر ہو جاتا ہے. ہمیں اپنی نسلوں کے اندر، اپنی اولادوں کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. کفار ہمارے چاروں طرف عشق رسول کو ختم کرنے کا پورا وہ پراپوگنڈا کیے ہوئے ہیں اور ہزاروں جال انہوں نے بچھائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم نے سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دلوں سے سرکار کی محبت کو ختم کرنا ہے، ہم نے سرکار کی تعظیم کو ان کے دلوں سے ختم کرنا ہے، ہم نے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کو بے وفا کرنا ہے، اور ہم نے اپنی جانوں سے بھی تحفظ کرنا ہے، اور آگے اپنی اولادوں کے اندر خصوصی طور پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجاگر کرنا ہے. اور اس سلسلہ میں ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو عشق رسول کے حوالے سے واقعات ہیں ان کو اپنی نسلوں کے سامنے اجاگر کرے کہ صحابہ کرام نے تو سرکار کی محبت میں بچے بھی قربان کر دیے تھے، جانیں قربان کر دی، سب کچھ قربان کر کے کہا ابھی بھی نہ حق ادا ہو سکا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جان تھوڑی ہے، کروڑوں جانیں ہوتی، کروڑوں جہاں بھی ہوتے تو وہ بھی قربان کر کے کہتا ابھی بھی نہ حق ادا ہو سکا، کروں تیرے نام پہ جان فدا، بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جب ان کی ماں نے کہا تھا تمہارا باپ زندہ ہوتا تو آج وہ جہاد کے لیے جاتا، جب بدر میں جانے کا وقت آیا تھا تو پھر بڑے کو اجازت ملی تو چھوٹے کو اجازت نہ مل سکی. حضور کی بارگاہ میں عرض کی محبوب آپ کشتی کروا کر دیکھ لیں، اگر میرا بڑا بھائی مجھے پچھاڑ دے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اگر میں بڑے کو پچھاڑ لوں تو مجھے بھی اجازت دے دی جائے اور یہ بات واضح ہو جائے گی میں بھی جنگ لڑ سکتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں. اور جب دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا چھوٹے بھائی نے کہا تمہیں تو اجازت مل گئی ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں ناموس رسالت پہ اپنی جان قربان کروں، میں بھی سرکار کے قدموں میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دوں. تو بالآخر بڑے نے اپنے آپ کو گرا دیا اور چھوٹے نے پچھاڑ دیا. کیا وہ منظر تھا، کتنا پیارا منظر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کشتی کو دیکھ رہے تھے، حضرت صدیق اکبر بھی دیکھ رہے ہیں، حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. یہ کشتی کسی سیاست کے لیے نہیں تھی، کسی کرسی کے واسطے یہ کشتی نہیں تھی، یہ مقابلہ کسی منصب اور سیٹ کے لیے نہیں تھا، یہ کشتی کسی دنیا کے روپے پیسے کے لیے نہیں تھی. یہ کشتی کتنی عظیم تھی، ناموس رسالت پہ مر مٹنے کے لیے کشتی تھی. تحفظ ناموس رسالت جو ایک فرض بھی ہے، قرض بھی ہے، اسے ادا کرنے کے لیے یہ کشتی تھی. پھر حدیث بڑی طویل ہے کہ دونوں نے کس انداز میں ابو جہل کا قتل کیا. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو.
قتل کر کے قیامت تک کے لیے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ نمرود کو مچھر سے مروا دیا، اللہ کی قدرت ہے فرعون کو پانی کے اندر جو ہے ڈبو کر مارا، ذلیل و رسوا اسے قیامت تک بنا دیا، ابرہا کو جو ہے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں سے قیامت تک اس کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ چھوٹے چھوٹے دو بچے جو ناموس رسالت کے پہرے دار بن کے آئے تھے، ان کے ہاتھوں سے ابو جہل جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، سب سے زیادہ اپنے کو عزت والا تصور کرتا تھا، اللہ نے چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں سے اسے قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی لیے وہ کیا کسی نے خوب کہا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار بھی۔ بندہ ناموس رسالت کے مسئلے پر مخلص ہو کر دیکھے تو صحیح، دیکھے پھر اللہ کس قدر رحمتوں کا نزول کرتا ہے، غیب سے اسباب کو پیدا کرتا ہے۔ ایک ہی وجہ ہے عزت کی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیں ان ماؤں کے کردار کو، ان ماؤں کا جو عشق رسول ہے، اپنے بچوں کو خود ناموس رسالت کا سپاہی بناتی ہے، خود جہاد کے لیے روانہ کرتی ہیں، اور ان کے اندر جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد کو بیدار کرتی ہیں۔ وہ تھی مائیں عظمت والی۔ آج کی اگر ماؤں کی طرح ہوتی تو کہتی ابھی بیٹا تیری فلمیں دیکھنے کی عمر ہے، ڈرامے دیکھنے کی عمر ہے، چینلوں کے سامنے بیٹھنے کی عمر ہے، بے حیائی کے مناظر خود بھی دیکھنے اور تمہیں بھی دکھانے کی تمہاری عمر ہے، اور پھر یہ عمر ایسی ہے جو کھیل کود کی عمر ہے۔ صحابہ کرام کی جو عورتیں تھیں انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اس بات کو واضح کیا، اپنی اولادوں کے اندر بھی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا ہے، اور قیامت تک ہماری نسلیں بھی ان کی مقروض رہیں گی، ان کی قربانیوں سے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اور دیکھیں آج کی ماؤں کو، آج کی مائیں وہ تھی مائیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جنت کے ٹکٹ خرید کے دیا کرتی تھی، اور یہ مائیں ہیں کہ جو اسلام کی تعلیمات سے ہٹا کر انگریزوں کی تعلیمات کے پیچھے لگاتی ہیں، اور اپنے ہی ہاتھوں سے ان کو جہنم کا ٹکٹ خرید کے دیتی ہے، جس میں ماں سوا ذلت اور رسوائی کے کچھ رہی ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہمارا کردار کیا ہے، ناموس رسالت پر مر مٹنے کے لحاظ سے ہمارا کردار کیا ہے، سرکار کی سنت پر عمل کرنے کے لحاظ سے ہمارا کردار کیا ہے۔ یہود و نصارہ پانی کی طرح پیسہ بہا رہے ہیں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسلم ممالک کو وہ کتنے کروڑوں اربوں ڈالر کی وہ فنڈنگ کرتے ہیں، مفت دیتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا امریکہ کے اندر فقیر نہیں، غریب نہیں ہے؟ کیا وہاں پر بیکاری موجود نہیں؟ کیا وہاں پر بے روزگاری نہیں ہے؟ سارا کچھ وہاں پر موجود ہے، مگر اس کے باوجود وہ پاکستان کی دوسرے ممالک کی وہ فنڈنگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ ہے ان کا، کہ اسلام کے خلاف ان کے پراپوگنڈے ہیں، اور پھر یہ سارا پیسہ ناموس رسالت پر خاموش کرانے کے لیے اسلام کے خلاف کوئی بولتا ہے اور اسے خاموش کروانے کے حوالے سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس بات کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ناموس رسالت کے مسئلے پر اگر خاموش رہے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عزت سے پیش نہیں کیے جائیں گے۔ ہم نے اس بات کو واضح کرنا ہے، ہمارا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، ہماری جانیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں، اور عملی طور پر خود بھی میدان عمل میں اترے اور اپنی اولادوں کو بھی اس بات کا درس دے کہ وہ غیر مسلم اور ان کی ایجنسیاں اور ان کی جماعتیں
عشق رسول کو ختم کرنے کے لحاظ سے ایسے وہ کتے پھر رہے ہیں کہ جیسے ان کتوں کو چابی دے کر چھوڑا گیا ہے، اور جنہوں نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کے لحاظ سے اتنا پیچھے کر دیا کہ اگر ایک طرف کافر کو کھڑا کیا جائے، دوسری طرف غیر مسلم کو، دوسری طرف مسلمان کو کھڑا کر لیا جائے تو پہچاننا مشکل ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ ہمیں جو سرکار نے دین عطا کیا ہے وہ دین ایسا نہیں کہ جس میں جو ہے کپڑے پہننے کا طریقہ نہ ہو، جوتے پہننے کا طریقہ نہ ہو، بال سوارنے کا طریقہ نہ ہو، سونے کا طریقہ نہ ہو۔ وہ اسلام جس نے، وہ سرکار کی تعلیمات جس نے استنجا کرنے کا بھی طریقہ ہمیں دیا ہے، اس دین کے اندر سب کچھ ہے۔ اس دین کے اندر جو ہے عزت ہے، اسی دین کے اندر نور ہے، اور غیر مسلم کی طرف دیکھے تو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اجالا ہی اجالا ہے، اور گنبد خضرا سے نسبت رکھنے میں ہریالی ہی ہریالی ہے۔ ہمیں یہ انداز رکھنا چاہیے اپنے اعمال کے لحاظ سے۔ اگر کوئی شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے بتاؤ مسلمان ہو یا کون ہو، تو ہمیں نہ شناختی کارڈ دکھانا پڑے، نہ ہمیں یہ بتانا پڑے کہ دیکھو مذہب کے خانے میں مسلمان لکھا ہے، چہرہ یہ بتائے، اور سر پہ محبوب کی سنت سجی ہوئی ہو، چہرہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر نور ہو، تم گزر بھی رہے ہو تو دیکھنے والے یہ کہے دیکھو کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا ہے۔ قبر میں بھی جاؤ تو فرشتے تم سے سوال نہ کرے، تمہارے چہرے پہ داڑھی کا نور چمک رہا ہو، اور فرشتے کہے اس سے سوال کیوں کرتے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ اس کے چہرے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی داڑھی کا نور چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے انشاءاللہ قبریں بھی روشن ہوگی، قیامت کے دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا سبب ہو جائے گا۔